اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع اور ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات ایسی ہے جو سب کو محیط ہے، یعنی کوئی بندہ اس کی پکڑ سے آزاد نہیں ہے، ہر بندے کو ہر وقت ہر حالت میں وہ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نفع اور نقصان جو ہے اس کا مالک وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے نفع پہنچائے، جس کو چاہے نقصان۔ مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے، یعنی کہ جب کوئی مظلوم ہوتا ہے اور اس کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے، ایک عادل بادشاہ، ایک عادل امام اور دوسرا مظلوم۔ جب یہ لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، پھر ظالم کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک وہ نہ چاہے ایک پتا بھی حرکت نہ کرے، نہ چاہے تو آپ ایک قدم نہ چل سکیں، وہ نہ چاہے تو آپ ایک لقمہ نہ کھا سکیں۔ یعنی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مشیت اور مرضی سے ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اچھے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، برے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ جب وہ مالک کل ہے، مختار کل ہے، تو چاہے آپ کو اتنی بوجھ دے دے، اتنا لوڈ دے دے کہ آپ کر نہ سکیں، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی کہ بندوں کی طاقت سے زیادہ میں بوجھ دیتا ہی نہیں، یعنی اتنے ہی بوجھ دیتا ہے بندے کو جتنا اس کی طاقت ہے۔ آپ کی طاقت سے زیادہ کبھی بوجھ نہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے نفس کی شرارت ہے، ہمارے نفس کی شرارت ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ایسا بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے کہ ہم نہ کر سکیں۔ آدمی کہتا ہے نا یہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا، میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، مجھ سے ہو نہیں پا رہا، میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، مجھ سے ہو نہیں پا رہا نہیں، کر سکتے تھے۔ اللہ خوب جانتا ہے کتنی طاقت ہے آپ کی اور ہماری، وہ شرارت نفس ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں بوجھ کبھی نہیں دیتا۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ پہ واجب ہے یہ کام کرنا، آپ پہ ضروری ہے یہ کام کرنا، لیکن اللہ پر کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب۔ وہ مالک کل ہے، مالک علی الاطلاق ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، چاہے تو آپ کو خوش رکھے چاہے تو آپ کو ناراض رکھے، اور آپ کو جس حال میں بھی رکھے اسی حال میں آپ کو راضی رہنا ہے اللہ سے، یہ بھی جان لیجیے، کیونکہ آپ مملوک ہیں، وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، چاہے جس حال میں بھی رکھے گا آپ کو اس حال میں خوش رہنا ہوگا۔ وہ جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے۔ ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اپنے عدل کے ذریعہ کفار کو جہنم میں ڈالے گا۔ وہ جو چاہے کرے، وہ اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہے کرے وہ مالک کل ہے، چاہے تو ہمیں سزا دے چاہے تو ہمیں جزا دے، وہ جو چاہے کرے، مگر ہاں عقیدہ تو یہ ہے جو چاہے کرے، مگر وہ اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ ہمیں جنت دے گا، تو انشاءاللہ ہمیں جنت دے گا۔ اور کافروں کے ساتھ عدل فرمائے گا، یعنی ان کو جو حکم تھا کام کرنے کا انہوں نے نہیں کیا، اللہ اور رسول کی نافرمانی تھی، تو عدل ان کے ساتھ فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ کرم، یہی فرق ہے، مومنوں کے ساتھ کرم فرمائے گا اور کرم فرما کے جنت میں ڈالے گا، اور کافروں کے ساتھ کرم نہیں عدل فرمائے گا۔ عدل کیا ہے کہ تم سے کہا تم نے کیوں نہیں کیا، تو عدل کیا کہہ رہا ہے؟ انصاف تو یہی کہہ رہا ہے نا، تم نے نہیں کیا تو تمہیں سزا ملے، تو عدل کفار کے ساتھ ہوگا اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ اس کے وعدہ اور وعید بدلتے نہیں، جو اس نے وعدہ کر لیا ہے چاہے رحمت اتارنے کا یا کفار کو جہنم میں ڈالنے کا، وہ کبھی بدلتا نہیں، جو وعدہ فرما لیا ہے وہ وعدہ پورا کرے گا۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے وہ معاف فرما دے گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوں کفر کے سوا اگر آدمی کفر کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ وعدہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑے گناہ معاف کرے گا۔ آپ اگر کچھ غلطی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، یا کچھ ایسی غلطی کرتے ہیں جو گناہ ہے، تو گناہوں میں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنے فضل سے وہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے معاذ اللہ کفر کر ڈالا، ابھی گنپتی کے ٹائم میں بہت مورتیوں پہ مالے چڑھا رہے ہیں لوگ، بہت شرارتیں کریں گے ابھی لوگ، تو اگر عقیدے کے لحاظ سے انہوں نے کر دیا، دل سے خوش ہو کر کے کر دیا، تو وہی تو کفر کے دہانے پر پہنچے۔ پھر اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما لیا معاف نہیں کرے گا، تو پھر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رونا پڑے گا، گڑگڑانا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی، پھر ہمیشہ کبھی زندگی بھر نہ کرنے کا وعدہ کرنا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔
تب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما کے تب معاف فرمائے گا۔ تو ایسی شرارت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ گناہ اللہ معاف فرماتا ہے، اس کا وعدہ فرمایا ہے، کفر معاف نہیں فرماتا، اس کے لیے سزا ملے گی۔ تو اگر اسی حالت میں کبھی اس کی موت ہو گئی، توبہ کرنے کی فرصت نہیں ملی، تو پھر تو کچھ نہیں بن پایا۔ اور اگر گناہ کیا ہے اس نے اور گناہ کی حالت میں وہ توبہ نہیں کیا، مر گیا، تو اللہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کرے گا۔ تو یہ اس کی مشیت ہے اور اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ وہ جسے چاہے جس کے ساتھ عدل فرمائے، جس کے ساتھ چاہے وہ جزا دے، جسے چاہے وہ